السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب میری عدت گزر گئی تو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منادی کو الصلاۃ جامعۃ پکارتے ہوئے سنا۔ چنانچہ میں بھی دیگر عورتوں کے ساتھ مسجد پہنچی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی۔ میں عورتوں کی سب سے پہلی صف میں تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فراغت کے بعد ممبر پر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس رہے تھے۔ پھر فرمایا، ہر کوئی اپنی نماز کی جگہ پر ہی بیٹھا رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں کو معلوم ہے کہ میں نے تمہیں کیوں اکٹھا کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو اس کا زیادہ علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں نے تم لوگوں کو کسی رغبت دلانے یا ڈرانے کی خاطر اکٹھا نہیں کیا ہے، بلکہ میں نے اس لیے تمہیں اکٹھا کیا ہے کہ تمیم داری ایک نصرانی تھا، وہ میرے پاس آیا اور مجھ سے بیعت کر کے مسلمان ہو گیا۔ اس نے مجھے ایک بات بتائی ہے جو میری اس بات کی موافق پڑی جو میں تم لوگوں سے دجال کی بابت بیان کیا کرتا تھا۔ تمیم داری نے مجھ سے بیان کیا کہ لخم اور جذام کی قوم کے 30 آدمیوں کے ساتھ سمندری جہاز میں سوار ہوا۔ سمندر کی موج نے ان لوگوں کو 1 ماہ تک پریشان کیے رکھا۔ آخرکار وہ لوگ غروب آفتاب کے وقت سمندر میں ایک جزیرے میں جا لگے۔ پھر وہ ایک چھوٹی سی کشتی میں سوار ہو کر جزیرے میں داخل ہوئے۔ وہاں انہیں ایک بھاری بھرکم جانور ملا جس کی دم پر بہت زیادہ بال تھے۔ بالوں کی کثرت سے اس کے اگلے اور اس کے پچھلے حصے کی شناخت نہیں ہو پا رہی تھی۔ لوگوں نے کہا، اے کم بخت، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں۔ لوگوں نے کہا، یہ جساسہ کیا بلا ہے؟ اس نے کہا، اچھا، تم لوگ اس آدمی کے پاس چلو جو دیر گرجا گھر میں ہے اور تمہاری خبروں کا بہت ہی مشتاق ہے۔ تمیم داری کا بیان ہے، جب اس جانور نے دیر کے اندر ایک آدمی کا نام لیا تو ہم ڈرے کہ کہیں شیطان نہ ہو، غرض ہم لوگ تیزی کے ساتھ چلتے ہوئے دیر میں داخل ہوئے۔ دیکھا تو وہاں ایک بڑے قد کا آدمی ہے کہ اتنا لمبا تڑنگا اور ایسا سخت جکڑا ہوا آدمی ہم نے اپنی زندگی کے اندر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ گردن کے ساتھ اور دونوں زانوں سے دونوں ٹخنوں تک لوہے سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا، ارے کم بخت، تو کیا چیز ہے؟ وہ کہنے لگا، تم لوگ اب میری خبر پر قابو پا گئے، یعنی اب تو میرا حال تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ پہلے تم اپنے بارے میں بتاؤ کہ تم کون لوگ ہو؟ ہم نے کہا، ہم عرب لوگ ہیں۔ ہم ایک سمندری جہاز میں سوار ہوئے تھے، مگر موجے دریا کی وجہ سے ہم 1 مہینے تک اس کے رحم و کرم پر رہے۔ اس طرح ہم تیرے اس جزیرے میں آ گئے ہیں۔ پھر ہم ایک چھوٹی سی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے۔ وہاں ہمیں ایک بہت ہی بھاری دم کا بہت بالوں والا جانور ملا۔ بالوں کی کثرت سے اس کے اگلے پچھلے حصے کی شناخت نہیں ہو پا رہی تھی۔ ہم نے کہا، اے کم بخت، تو کیا بلا ہے؟ اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں۔ ہم نے پوچھا، یہ جساسہ کیا بلا ہے؟ اس نے کہا، تم لوگ اس آدمی کے پاس چلو جو دیر کے اندر ہے اور وہ تمہاری خبر کا بے حد مشتاق ہے۔ چنانچہ ہم لوگ تیری جانب تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے آن پہنچے اور ہم ڈرے کہ کہیں بھوت پریت نہ ہو۔ پھر زنجیروں میں جکڑے ہوئے اس آدمی نے کہا، اچھا، تم لوگ مجھے بیسان فلسطین کی ایک بستی کے نخلستان کے بارے میں تو بتاؤ۔ ہم نے کہا، اس نخلستان کے بارے میں تو کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا،
میں اس نخلستان کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ کیا وہ پھلتا ہے؟ ہم نے کہا ہاں پھلتا تو ہے۔ اس نے کہا اب عنقریب وہ نہیں پھلے گا۔ پھر اس نے کہا مجھے تبرستان کے سمندر کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا اس کے بارے میں تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کیا اس میں پانی بھی ہے؟ ہم نے کہا ہاں، اس میں تو بہت ہی زیادہ پانی ہے۔ اس نے کہا عنقریب اس کا پانی سوکھ جائے گا۔ پھر اس نے کہا مجھے زغر ملک شام کا ایک شہر کے چشمے کے متعلق معلومات دو۔ ہم نے کہا اس کے بارے میں کیا معلومات چاہتے ہو؟ اس نے پوچھا کیا اس چشمے میں پانی ہے اور کیا اس چشمے کے باشندے اس کے پانی سے کھیتی کرتے ہیں؟ ہم نے بتایا ہاں، اس میں تو ابھی بہت پانی ہے اور وہاں کے باشندے اس پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ پھر اس نے ہم سے پوچھا مجھے عرب کے نبی کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے بتایا وہ مکہ سے نکلے اور مدینہ گئے۔ اس نے کہا کیا عرب نے اس نبی کے ساتھ لڑائی کی؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا نبی نے عربوں کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے اسے بتایا کہ وہ اپنے گرد و پیش کے عربوں پر غالب ہوئے اور انہوں نے ان کی اطاعت کی۔ اس نے کہا یہ بات تو ہو چکی۔ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا آگاہ رہو، عربوں کے لیے اس میں خیر ہے کہ وہ اس نبی کی پیروی کر لیں، اور میں تمہیں بتا دوں کہ میں ہی مسیح دجال ہوں۔ عنقریب مجھے نکلنے کی اجازت دی جائے گی، چنانچہ میں نکلوں گا اور پوری زمین کی سیر کروں گا۔ مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کر ساری ہی بستیاں صرف 40 دنوں میں سر کر لوں گا۔ اگر میں مکہ یا مدینہ میں سے کسی بھی شہر میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو وہاں ایک فرشتہ ننگی تلوار لے کر مجھے اس میں داخل ہونے سے روک دے گا، اور اس کے ہر ایک ناکے پر فرشتے ہوں گے جو اس کی چوکیداری کریں گے۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اتنا بیان کرنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عصا سے ممبر پر مارتے ہوئے فرمایا یہی طیبہ مدینہ ہے، یہی طیبہ ہے، یہی طیبہ ہے۔ خبردار ہو، کیا میں تم کو اس حال سے خبر دے چکا ہوں؟ اصحاب نے عرض کیا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے تمیم داری کی بات اچھی لگی، کیونکہ وہ میری اس بات کی موافق پڑی جو میں تم سے دجال اور مکہ و مدینہ کے بارے میں بیان کیا کرتا تھا۔ خبردار، وہ دجال دریائے شام یا دریائے یمن میں ہے نہیں، بلکہ وہ مشرق کی جانب ہے، وہ مشرق کی جانب ہے، وہ مشرق کی جانب ہے، مشرق کی جانب بحر ہند ہے۔ شاید دجال بحر ہند کے کسی جزیرے میں ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی جانب اشارہ فرمایا۔